بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری بہت ہی سبق آموز ہے۔ سٹوری پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے نیلم کی آنکھ کھل گئی۔ نیلم پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو بھائی کے کمرے کے پاس سے گزری تو اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ نیلم رک گئی اور دروازے سے کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ نیلم کا بھائی عدنان کسی لڑکی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ جان میری ابھی دل کر رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس آ جاؤں، تمہیں سینے سے لگا لوں، تمہارے پیارے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دوں۔ بھائی کی آواز سنتے ہی نیلم کے پورے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ سخت سردی ہونے کے باوجود نیلم کے پورے جسم پر پسینہ آنے لگا۔ نیلم کا بھائی پھر بولا، دیکھو نینا، شادی کا تو تم سوچنا بھی نہیں، ہم صرف مل کر اپنے جسم کی بھوک مٹاتے ہیں اور اسی طرح صبح میں آ کر تمہاری اور اپنے جسم کی بھوک مٹاؤں گا، لیکن ابھی اتنی بے صبری نہ ہو۔ اتنا سننا تھا کہ نیلم کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور وہ فوراً وہاں سے کچن میں چلی گئی اور پانی لے کر فوراً اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیلم کافی بے چین ہو گئی تھی۔ نیند اب اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس بے چینی میں نیلم کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ ابھی امی ابو کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ امی ابو سے بول رہی تھی کہ نیلم اب 28 سال کی ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ابو بولے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی اپنی بچی کا جہیز تیار کر لوں۔ میں نے جہیز میں سب کچھ دے کر لوگوں کو حیران کر دینا ہے۔ ابو کی بات ختم ہونے پر نیلم کو سخت غصہ آیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی کہ لوگوں کو حیران کرنے کے چکر میں جوان بیٹی گھر بیٹھی رہے اور غلط راستے کا شکار ہو جائے۔ نیلم دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر بیڈ پر ادھر ادھر کروٹیں لیتی رہی اور نہ جانے اس بے چینی میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح ہوئی تو عدنان تیار ہو کر گھر سے باہر چلا گیا۔ نیلم نے عدنان کو جاتا ہوا دیکھا تو اس کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ آج عدنان کس کام کے لیے گیا ہے۔ آج نیلم کی کزن کی شادی تھی۔ اپنی کزن کو سجے سنورے اپنے دولہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیلم غور سے دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ سٹیج پر رسمیں شروع ہونے والی تھیں۔ رسموں کے ساتھ ہی دولہے کے دوستوں کی انٹری ہوئی۔ رسموں کے دوران اپنے سامنے خوبرو نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کو طنز و مزاح کرتے ہوئے دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہوا اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نیلم ہوش میں آئی تو خود کو کلینک میں پایا۔ ڈاکٹر اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں کو مل رہا تھا۔ پہلے تو اس کو عجیب سا لگا، لیکن پھر ڈاکٹر کے ہاتھوں کی لمس اس کے دل کو اچھا لگنے لگی۔ نیلم کے اندر اب بہت ہی چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ اب اس کو ہر دوسرے دن دورہ پڑنے لگ گیا تھا۔ نیلم کے ابو نے اس کو ہر جگہ علاج کروایا اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ماہر نفسیات کے ڈاکٹر
کو دکھایا لیکن کہیں سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ ڈاکٹروں نے بول دیا کہ اس کو کوئی مرض نہیں ہے۔ پڑوس کی ایک آنٹی نے نیلم کی امی کو مشورہ دیا کہ اس کو کسی عامل سے دم ڈلواؤ۔ اصل عامل تو ملا نہیں، جعلی عامل مل گیا۔ عامل کبھی نیلم کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، کبھی اس کے بازو دباتا، کبھی گردن اور کبھی کمر پر ہاتھ پھیر پھیر کر دم ڈال رہا تھا اور بار بار اس پر پھونکے مار رہا تھا۔ نہ جانے کیوں عامل کی ان حرکتوں پر نیلم کو سرور آ رہا تھا۔ عامل کے پاس جانے کے بعد کچھ دن نیلم کی طبیعت ٹھیک رہی۔ امی ابو خوش تھے کہ ان کی بچی اب ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن آج 10 دن بعد نیلم کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ امی نیلم کو لے کر پھر عامل کے پاس دم ڈلوانے لے گئی۔ عامل نیلم کو دیکھتے ہی بولا، بی بی آج پھر اس کو دم ڈالنا پڑے گا، تم 2 گھنٹے بعد آ کر اس کو لے جانا۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، آپ اس کو اچھے سے دم ڈال دیں، میں 3 گھنٹے بعد آ کر اس کو لے جاؤں گی۔ امی کے جاتے ہی عامل اور نیلم مسکرا دیے اور اندر چلے گئے۔ ختم شد۔ تو دوستو، آج کی اس سٹوری سے آپ کو کیا سبق ملا کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔